بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہودی اور عیسائی بھی تصوف کے قائل ہیں؟ اصل میں اسلام کے پاس جو تصوف آیا وہ انہی کے ذریعے سے ہی آیا. یعنی اسلام خود تو تصوف کی کوئی بنیاد نہیں دیتا، ہمیں نہ کوئی تعلیم دیتا ہے نہ کوئی ہدایات دیتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی تھی تو ان کے ہاں یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی. جس طرح قرآن میں بتاتا کہ انہوں نے روحانیت کو اختیار کیا، اور پھر اس روحانیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ذہنی غلام بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو، پیروں کو، مولویوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے کب ان کو رب بنایا تھا؟ ہاں کہ جب وہ آپ کو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے، وہ اللہ کی شریعت کی چیزوں کو، کیا مان نہیں لیتے تھے؟ ایسا تو ہوتا تھا. یہ تو ان کو رب بنانا ہے. تو ان کا راہب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتے تھے، حرام چیزوں کو حلال کر دیتے تھے. تو جیسا صوفیہ بھی آج ہمارے صوفیہ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو، بہت ساری زینتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ چیزیں بہت ساری چل رہی تھیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہی سوال پوچھا ہے، سوالیہ انداز میں تنقید کی ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی وہ زینتیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو بہت ساری زینت کی چیزیں جو تھی وہ یہ اچھا لباس نہ پہننا، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رکھنا، ملنگ بن کے رہنا، درویش بن کے رہنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پہلے سے قرآن نے تو ان کو تنقید کی ہے. قرآن نے تو اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ اللہ نے آپ کو اچھی چیزیں دی ہیں تو آپ پھر بھی اس کو چھپا چھپا کے درویش بن کے گھومتے پھریں. ایک صحابی سے پوچھا آپ نے کہ بھئی کیا حالات ہے تمہارے؟ اللہ کا شکر ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنا یہ غلام ہے، یہ وہ سارا. تو فرمایا تمہارے کپڑوں سے تو پتہ نہیں چل رہا. اگر اللہ کا فضل ہے تو وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے پھر. یعنی اگر آپ کے پاس ویسے ہی حالات کمزور ہیں، وسائل کم ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی حالت الگ کمزور ہوگی تو الگ بات ہے. اگر اللہ نے دیا تو ظاہر ہونا چاہیے، پھر اس کو ظاہر بھی کرو، اللہ کے فضل کو پتہ چلے کہ تم اللہ کے فضل کے زیر سایہ ہو. ٹھیک ہے نا. حدیث نعمت ہونی چاہیے نا. اچھا، تو اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عیسائی صوفیہ جو تھے ان کے ہاں یہ تصور پایا تھا رہبانیت کا، اور اس کو وہ رہبان کہتے تھے، راہب کہتے تھے. اور یہودیوں کے ہاں یہ تصور قبالہ کے نام سے پایا جاتا تھا. اور یہ ہندوؤں کے ہاں اس کو یوگ کہتے تھے، صوفی کو یوگی کہتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور بدھ مت کے ہاں یہ سنیاس کے نام سے تھا، جو اپنے صوفی کو سنیاسی کہتے ہیں وہ. اور مسلمانوں نے جب ان تصورات کو اڈاپٹ کیا تو انہوں نے اس کو صوفی کہنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں یعنی ان کے ہاں تو گمراہی پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھی. یعنی یہ ان کی کوئی ہدایت کی علامت نہیں تھی بھی. اگر یہودیوں عیسائیوں کے پاس پایا جاتا تھا کہ یہ اچھی علامت ہے کہ چلو جی یہ پچھلی روایت چلی آ رہی ہے، یہ تو گمراہی کی روایت تھی. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ گمراہی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو رہبانیت فرض نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ان کو اپنی طرف اپنے زوم میں خیر کی نیت سے اس کو کیا. پھر جو حدودوں کے یوز انہوں نے خود ہی جو اس کا ایک سلیبس بنایا تھا اس کو بھی پورا بھی نہیں کر سکے. تو یہی معاملہ آپ کو یہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں اسلام کے اندر جب توحید کو اتحاد کے اندر تبدیل کیا گیا، قرآن و حدیث کی نصوص تک کو تبدیل کر دیا گیا، حلال حرام کو تبدیل کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد یہاں تصوف کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے پھر. یعنی یہ وہ بھی اپنے انبیاء کی شریعت کو چھوڑنے کے بعد تصوف کے اندر زیر اثر آئے تھے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. ابتدائی طور پہ بڑی خوشنما چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جی مقصد تقویٰ ہے، للہیت ہے، تزکیہ نفس ہے. تو کیا اسلام اپنے ماننے والوں کا تزکیہ نفس نہیں کرتا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس نہیں کیا؟ ان کے اندر تقویٰ و للہیت پیدا نہیں کی تھی، لیکن اس کے لیے تصوف کو اختیار کیا. یہی شریعت کے جو احکامات تھے انہیں کو اختیار کیا. ٹھیک ہے نا. اگر انہیں کو ماننا ہے تو اس کے لیے اس کو تصوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تصوف کا سلیبس ہی ٹوٹل الگ ہے. اس کے عقائد، نظریات اور دین کے ماخذ بالکل الگ ہیں اس کے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شکریہ.